اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبیر نامہ 126 کے ساتھ میں ناصر نجم خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عنوان ہے کہ پہلے دور کے جو بادشاہ تھے ان میں اور آج کے دور کے جو بادشاہ ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ میرے تمام دوست جو ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بادشاہ پر لازم ہے بلکہ ہر شخص پر لازم ہے۔ تو سب سے پہلے میں جو پہلے دور کے بادشاہ تھے اور جو خدا ترسی رکھتے تھے، جو خدا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے تھے، ان کے حوالے سے بات کروں گا۔ سلطان صلاح الدین جو تھے بہت نرم دل تھے اور لوگ اس کے عدل کی وجہ سے اس کے ظلم سے محفوظ رہتے تھے۔ اس کے بھلے کاموں میں اسی میں سے ایک کام ہے اور ایک واقعہ ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کے کسی سپاہی نے دشمنوں کا ایک بچہ پکڑا جو اپنی عمر کے 3 ماہ سے زیادہ نہ تھا۔ تو اس کی ماں کو اس کا بہت غم ہوا اور اس نے جو شاہان فرنگ کے پاس شکایت فرمائش کرتے ہوئے جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے فرمائش کی کہ وہ اس کے بچے کو اس کی طرف لٹانے کا کام کریں۔ تو انہوں نے اس سے کہا مسلمانوں کا بادشاہ تو رحم دل ہے، تو اس کے پاس جا۔ پھر وہ صلاح الدین کے پاس آ کر روئی اور اس کے پاس اپنے امر کی شکایت کی، تو اس کے لیے اس کا دل نرم ہو گیا اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور اس نے اس کے بیٹے کو اور لڑکے کے لانے تک صلاح الدین خود کھڑا رہا اور لانے کا حکم دیا۔ اس نے اس کو اس کی ماں کو دیا اور اس کو گھوڑے پر سوار کر کے عزت و اکرام کے ساتھ اس کی قوم کی طرف روانہ کیا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اسی طرح ہزاروں واقعہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب انہوں نے جو عدل کا ترازو اپنے ہاتھ میں سنبھالا اور کرپٹ ترین لوگ جو دوسروں کی زمینوں پر قبضہ مافیا تھے، جو دوسروں کے حق کھانے والے تھے، ان کا احتساب کرنے سے پہلے اس نے اپنے گھر کا احتساب کیا، اس نے خود سے احتساب کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی ہسٹری میں جو ہے سب سے بہترین جو اس کا دور حکومت تھا وہ اس کا احتساب تھا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا اور ان لوگوں کو ان کا حق دلایا جن پر وہ لوگ قابض تھے، جو بہت طاقتور تھے، اور طاقتور جو ہے غریب غربا کے لوگوں پر جو ہے ڈاکہ زن تھے، ان کا انہوں نے ہاتھ جو ہے ان کا مال واپس کر کے دیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انہوں نے احتساب کا عمل شروع کیا تو اس نے اپنے گھر سے شروع کیا، یہاں تک کہ اپنی جتنی بھی جائیداد تھی وہ سب کی سب بیت المال میں رکھوا دی، اور کہا اپنی بیگم سے جو کہ ایک بادشاہ کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی جو تھی وہ پہلے بھی ایک سلطنت کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کو ایک لال ہیرا ملا جو بہت قیمتی تھا اور اس کے قیمتی ہیرے کی بہت زیادہ قیمت تھی۔ بادشاہ کے اصرار کرنے پر بیوی سے کہا کہ یہ جو ہیرا ہے یہ بھی بیت المال میں جمع کروا دو، وگرنہ مجھ سے جدائی کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی علیحدگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اس قدر سخت تھے اپنے عزیز و قارب، اس کے بعد اپنے عزیز و قارب میں، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے انہوں نے احتساب کا عمل شروع کیا تھا۔ یعنی اگر کوئی احتساب عدل کرتا ہے تو وہ اپنے گھر سے شروع کرے۔ یہاں پر جو ہمارے بادشاہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم بادشاہ ہیں لہٰذا
ہمارا جو کنبہ ہے وہ اس پر قانون لاگو نہیں ہوتا، ہمارے لیے قانون اور ہے، بڑوں کے لیے قانون اور ہے۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ملک میں جو دو طرح کا نظام ہے قانون کا، ایک اس کے لیے کہ وہ طاقتور ہے، اس کے لیے قانون کا نظام اور ہے، ایک وہ جو کمزور ہے اس کے لیے قانون بہت زیادہ سخت ہے۔ مجھے شہید ارشد شریف کی ایک بات بہت اچھی لگی، اس نے کہا کہ پاکستان کا قانون ایک ایسا قانون ہے کہ وہ ایک مکڑی کے تالے کی جالے کی طرح ہے، مکڑے کی ایک جالے کی طرح ہے کہ جو طاقتور ہے وہ اس کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے اور جو کمزور ہوتا ہے اس میں پھنس جاتا ہے، اور پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے ایسا ہی ہے۔ اللہ اس کی قبر مبارک کو پر رحم کرے اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور بہت ہی دلیر اور اعلیٰ پائے کے جو تھے، ان میں جس قدر خوبیاں تھیں صحافت میں شاید ہی کسی میں ہو۔ تو بات میں کرتا تھا کہ آج کل کے تو ایسے ہیں کہ ان پر ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے، ان کو ذرا بھی نہیں پتہ ہر انسان نے جو ہے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور ہر ایک کا جو گھر ہے وہ مٹی کا انسان ہے اور مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ اگر انسان سوچے کہ میں نے خدا کے سامنے ایک دن جو ہے میں نے پیش ہونا ہے، میں نے جواب دہ ہونا ہے، تو وہ کبھی بھی ظلم نہ کرے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ صرف اور صرف اپنی ذات کے علاوہ کسی کا نہیں سوچتے، یا اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کو جان سے مارنے کے لیے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو ان کا اور ان لوگوں کا جو اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھے حکمران عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔